آپ لفظوں سے بات کرتے ہیں. دیکھیے جتنا حصہ کوئی صحیح ہوتا ہے تو آپ لفظوں سے اگلے کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بیک وقت آپ ہر ایک کو کر سکیں اور ہر دفعہ کر سکیں. اور جو صحیح بات ہو اس پہ چاہے تو آپ اچھی بات پہ تعریف کریں، اور جو غلط بات ہو یا کوتاہی ہو تو اس پہ آپ گلہ شکوہ کریں یا رنج کا اظہار کریں یا آپ سرزنش کریں یا آپ ڈانٹیں. پر کیپ ان مائنڈ کہ یہ کام اتنا کرنا ہے جتنا کہ انڈو کر سکے. گند ہو نہ پاؤ کہ جنہ سمیٹ لو، اور اسی نشست میں سمیٹنا ہے، اگلے دن نہیں، شام کو نہیں. لہٰذا اس طرح نہ رکھے. اور یہ جو ہے نا ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، اس پہ نہ چلے. یہ 5واں طریقہ ہے، پہلے 4 طریقوں پہ چلیں. یہ جو ہوتا ہے نا کہ میں نشہ چھوڑ دوں گا، مجھے مرسیڈیز لے دیں، والدین مرسیڈیز لے دیتے ہیں، نشہ کوئی نہیں چھوڑتا. کئیوں نے یہاں تجربہ کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا جی مینو اے لے دیو. پرانیاں شہزادیاں نہیں سن ہوندیاں کسی زمانے جنہوں نے کوئی کہتے ہیں چلو بیاہ کر لو، کہتے ہیں میری 7 شرطاں نے. شہزادیاں دا کام ہے شرطاں رکھنا. تو مطلب یہ ہے اس طرح شہزادیوں والا کام نہ کریں کہ میں نشہ چھوڑنے کے لیے مرسیڈیز لوں گا یا مجھے یہ دے دیں یا مجھے وہ کر دیں. نہ، ایسا کوئی کام نہیں کرنا. جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا آپ کا زور اپنے پہ چلتا ہے اس کو فوکس کریں. والدین کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پہلے مذاکرات آپ کے اپنے ساتھ ہیں. اور پیشنٹ سے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کے دل میں کوئی مذاکرات چل رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے اندر جو اچھی بات کرنے والا ہے اس کی بات مانی جائے. یعنی جو آپ کا ضمیر ہے وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ آپ کے اندر مانی جائے. تو جو سب سے کامن نیگوشیشنز ہیں، مذاکرات ہیں، انسان کے اپنے ساتھ ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے چلتے رہتے ہیں. ان مذاکرات کو اچھی طرح ہینڈل کرنا، اور ہر وقت ان مذاکرات کو جاری نہیں رکھنا چاہیے. مذاکرات کے لیے اپنے ساتھ بھی آپ ٹائم رکھ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ ہر نماز کے بعد 10 منٹ باتیں اپنے ساتھ، بٹ دیٹس آل. پھر آپ طے کر لیتے ہیں کہ رات بستر پہ میں جب لیٹوں گا تو مذاکرات نہیں کروں گا. بستر مذاکرات کے لیے نہیں ہوتا، بستر سونے کے لیے ہوتا ہے. تو آپ وہاں سونے کے اوپر توجہ دیں. اور اگر پھر بھی زبردستی آپ کے ذہن میں خیالات آئیں تو بستر کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اور چلنا پھرنا شروع کر دیں. کسی کنارے سے پکڑنا ہوگا. اگر 10,000 میل کا بھی سفر ہو تو پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے. روٹی بھی کھاتے ہیں تو آپ ایک نوالا کسی کنارے سے ہی لیتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہی دیکھتے، مجھے بڑا شکوہ ہے، بہت گلہ ہے کہ روٹی کھاتا ہوں تو فٹافٹ ختم ہو جاتی. یہ میرا بہت میجر پرابلم ہے کہ اگر میں کبھی برگر کھاؤں تو وہ فٹافٹ ختم ہو جاتا ہے. تیزی سے نہیں بھی کھاتا لیکن پھر بھی ختم ہو جاتا ہے. میں تو بہت سلو بھی کھاتا ہوں، لیکن ہے ہی فانی چیز برگر وغیرہ کھانا وغیرہ. ہاں ہم خود فانی ہیں. تو یہ جو سمپل سی چیز ہے کہ کسی کنارے سے شروع کرتے ہیں. آپ کچھ اپنی شخصیت کو 5 طرف سے سنوارنا شروع کرتے ہیں. اپنے خیالات یعنی اپنے نظریات کو سنوارنا شروع کر دیں. اگر آج یہ موڈ نہیں ہے فلسفیانہ تو اپنے موڈ کو سنوارنا شروع کر دیں. کوئی کامیڈی پروگرام دیکھ لیں، کوئی میوزک سن لیں. اپنے موڈ کو اچھا کرنے کے لیے کسی بندے کے پاس بیٹھ جائیں جو موڈ اچھا کرنے کا کام کرتا ہے. اگر یہ بھی موڈ نہیں ہے تو پھر بیہیویئر اچھا کر لیں، ول پاور یوز کریں، سلام دعا لے لیں یا کچھ اس طرح کے کام کریں. اور کسی نہ کسی رشتہ دار سے جا کے ملیں، اس سے زیادہ باتیں کریں. ابھی میں کل ہی ماہرہ خان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا. تو ماہرہ خان اپنی نانی کے پاس گئی اور اس کو جا کے کہتی یار نانی کیا کر رہی ہو، تو بہت بور ہو رہی ہوں میں، اس طرح کر کے بات شروع کی. تو اس کی نانی نے کہا ادھر بیٹھو، یہ تم نے یار کا لفظ بولا ہے؟ کہتی ہے ہاں. کہتا تمہیں اس لفظ کا مطلب پتہ ہے؟ تو ماہرہ خان کہتی نہیں. کہتی پھر جا پتہ کر، جدوں لفظ دا مطلب پتہ لگے نا پھر آ کے مینوں یار کہیں. تو کیا میسج ملتا ہے کہ لفظوں میں کتنا محتاط ہونا چاہیے کہ کس سے آپ کیا بات کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا کسی کنارے سے معاملات کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نظریات پہ کام کرتے ہیں، نہیں تو موڈ پہ کام کرتے ہیں، نہیں تو اپنا بیہیویئر تھوڑا ٹھیک کر لیتے ہیں. کوشش کر کے زبردستی
ایسے منہ کھولنا بھی پڑے تو اسمائل کر لے, دند باہر کٹ کے دکھا دو. وہ جس لڑکے سے میں بات کر رہا تھا وہ ایک میں بتا دیتا ہوں وہ بھی جلدی سے بتا دیتا ہوں. میں بات کر رہا تھا وہ تھائی لینڈ میں اس لڑکے سے, تو وہ دی بتیسی نہیں سی منہ چ جا رہی واپس, دند میں کہ بتیسی ساری کی ساری اس کی بار تھی کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اچھے دن آ رہے نے تے تھائی لینڈ دے وچ ریہیب کھولنا ہے. ہاں ہاتھ لگ گئی. ہاں جی جی بالکل. تو وہ جو 4 چیزیں آپ پوچھ رہے ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے موٹیویشن, جو 5ویں ریوارڈ ہے. تو موٹیویٹ کریں اپنے پیاروں کو, اپنے گھر والوں کو. موٹیویٹ کرنے کے 100 طریقے ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اپنے فیملی ممبر کو یا بچے کو موٹیویٹ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ موٹیویٹ کریں تو انہیں سکلز دیں, یعنی وہ جو کام آپ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ انہیں سکھا بھی دیں. نمبر 3, آپ ان لوگوں کی میل ملاقات ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں کہ جیسا آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سوشل کیپٹل صحیح ہونا چاہیے. پھر چوتھی چیز ہے کہ اس کے جو ٹیچرز ہیں یا اس کے جو مینٹورز ہیں یا اس کے رہنما جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے, وہ چن کے دے. اور 5ویں چیز ہے کہ جب وہ پہلے کا 4 کام ہو جائے تو 5ویں چیز یہ ہے کہ اسے بتائیں کہ جب تم اچھا کام کرو گے تو تمہیں مرسیڈیز ملے گی, مطلب جب تم اول آؤ گے اپنی کلاس میں تو تمہیں مرسیڈیز ملے گی. تو اس طرح یہ جو بھی کچھ. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پیشنٹس جو ہیں وہ 5ویں چیز کے اوپر بہت بھروسہ کرتے ہیں اور اس پہ بہت مذاکرات کرتے ہیں. پراڈو سے بات شروع کرتے ہیں لیکن جاگرز پہ بات بن جاتی ہے بعد میں. یہ میرے خیال میں آپ نے کبھی تجربہ کیا ہے, پراڈو تو گل شروع ہوندی ہے تے جاگرز تے مکدی ہے. کیوں عدنان بھائی؟ اخیر تے ایڈا اداس نہ ہو, 100 دن اینڈے نہیں ہوندے. جی اچھا سر, میں نے آپ سے یہ ایڈوائس تھی لینی کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر مریض کو بوریت ہو رہی ہے تو اس کو اسکلس سیکھنے کی ضرورت ہے. مگر آپ یہ بھی تو ہے نا, دیکھیں کہ اسکلس تو اس وقت سیکھی جائیں گی جب وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئے. کمفرٹ زون سے باہر آئے بغیر تو وہ اسکلس نہیں سیکھ سکتا. اور دوسرا, اگر وہ لیزی ہے یا اس میں پروکراسٹینیشن زیادہ ہے تو وہ اسکلس کے پاس تو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو فلڈ نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے کتنا وزن اٹھا سکتا ہے. اگر آپ اسے کہے کہ چلو میرے ساتھ 15 کلومیٹر واک کرنے پہ چلو, تو یہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ چلو یار ذرا باہر اپنے گھر کے سامنے تھوڑی چہل قدمی کرتے ہیں, یا گروسری لینے, شاپنگ کرنے یا کچھ کرنے کے لیے گاڑی میں چلتے ہیں, وہاں آئس کریم بھی بہت اچھی ملتی ہے وہ بھی کھلا دوں گا, تو کوئی نہ کوئی موٹیویشن ہو جائے گی نا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیڈر سٹیپس کی طرح, سیڑھی کی طرح ہوتا ہے. جب بھی آپ کسی سے کام کرتے ہیں تو آپ اس کو کئی چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کو اگر سڑک کراس کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں, وہ ڈرتا ہے, تو کیا آپ اسے پریکٹس کرانے کے لیے جیل روڈ سے کرائیں گے پریکٹس؟ آپ کوئی ایسی سڑک ڈھونڈیں گے جو نسبتاً سیف ہے اور جہاں بہت کم ٹریفک ہے, جہاں اگلا بندہ حوصلہ کر کے سڑک کراس کر لے گا. اور کچھ دن آپ ایسا کریں گے اور اسے انکریج کریں گے. وہ جو انمول مینیجر کے میٹھے بول کتاب ہے وہ آپ پڑھیے, انمول باب بھی پڑھیے. اس میں یہ سارے طریقے بتائے ہوئے ہیں کہ کس طرح لوگ ڈولفن کو اپنی مرضی پہ چلانا سیکھ لیتے ہیں. وہ اشارے پہ چھلانگیں لگاتی ہے اور وہ اشارے پہ کھیل تماشے کر کے دکھاتی ہے. کبھی آپ نے ڈولفن کا یہ تماشا تو نہیں دیکھا ہوگا, لیکن آپ کے گلی محلے میں وہ بندر کا تماشا تو ہوتا ہے نا, جس میں انہوں نے سکھایا ہوتا ہے کہ دیکھو بندر سورے کیویں جاندہ ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ کیسے سکھاتے ہیں؟ وہ جو تماشے کرنے والے ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے, وہ کہیں سے بندر نتھیا گلی سے پکڑ کے لاتے ہیں اور اس کو پھر سکھانا شروع کرتے ہیں اور وہ ان کی ساری باتیں مانتا ہے. اور تھوڑی سی کوشش کریں تو اگر ہم بے زبان جانوروں کو کچھ نہ کچھ سکھا لیتے ہیں تو زبان والے بچے کو, جس کو آپ نے سینکڑوں دفعہ گلے لگایا ہے, اور اگر نہیں لگایا تو آپ لگا سکتے ہیں,
اور ہر دفعہ جب آپ گلے لگائیں گے تو ایک چھوٹا سا حفاظتی ٹیکا اس کو لگے گا. حفاظتی ٹیکوں میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنے بچے کو چھوئیں. جب ہم اپنے بچے کو چھوتے نہیں ہیں، جس کو چھونے کا ہمیں حق حاصل ہے، جب ہم اسے چھوتے نہیں ہیں تو وہ بچہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے پیار نہیں کرتے. جب ہم اپنے بچے کو مسحور کن نظروں سے نہیں دیکھتے، مسحور کن سمجھتے، جیسے کنیٹ کے باہر لڑکے کھڑے ہوتے ہیں تو مسحور کن نظروں سے لڑکیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو مسحور کن. مسحور کا کیا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سحر تازی، سحر طاری کرنے والی، یعنی ایسی نظروں سے دیکھنا جس سے سحر طاری ہو جائے. تو یہ سارے طریقے آہستہ آہستہ جب آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کے فنگر ٹپس پہ آ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک طریقہ کریں تو 2 بھول جائیں، 2 کریں تو 3 بھول جائیں، ہمت ہار جائیں اور ڈسکریج ہو جائیں اور اپنے ایٹیچیوڈز بدل لیں، اسٹیبلٹی نہ دکھائیں. تو یہ تو پھر ایک اسٹیبلٹی تو ضروری چیز ہے، پرسیویرنس، مسلسل. آسان کام بھی کرنے والا ہو لیکن مسلسل کرنا پڑے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کریں تو ہو بھی جاتا ہے.